اب آپ مامی کے کمرے میں واپس چلے جائیں۔ رشان نے اس کی ناراضگی ختم کر چکی تھی، اس لیے مسکراہٹ چھپاتی ہوئی بولی، سچ میں چلا جاؤں واپس؟ زگیم سنجیدہ ہو کر رشانے سے پوچھنے لگا تو رشانے بیڈ کی طرف قدم بڑھاتی ہوئی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ جا کر دکھائیں، رشان نے بولتے ہوئے اپنے گرد لپٹی ہوئی شال اتار کر ایک طرف رکھی۔ اسے نائٹی میں دیکھ کر زگیم نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بھویں اچکائی۔ یہ نائٹی زگیم ہی اس کے لیے لے کر آیا تھا، لیکن اس کا استعمال رشانے آج پہلی بار کر رہی تھی۔ رشانے زگیم کو دیکھ کر بالوں میں ڈالے چٹیا کے بل کھولنے لگی، جس پر زگیم زور سے ہنستا ہوا اس کے پاس آیا۔ سارے طریقے آتے ہیں تمہیں ناراض شوہر کو منانے کے۔ وہ اپنی ٹی شرٹ اتار کر رشانے پر جھکتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، مامی کی شادی والی شرط پر آپ انہیں منع کر دیے گا سائیں؟ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، زگیم کو اپنے اوپر جھکتا ہوا دیکھ کر سنجیدگی سے بولی۔ کشمالہ کی طرف سے اسے عجیب سا ڈر لگا رہتا تھا۔ یار وہ ماں ہے میری، ان کا حکم تو نہیں ٹال سکتا۔ دوسری والی یہی رہے گی حویلی میں، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ زگیم اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا، مگر رشان نے بالکل سیریس ہو کر اسے دور ہٹاتی ہوئی خود اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یار 15 دن تمہارے پاس گزار کر صرف 2 دن کے لیے اسے بیچاری کے پاس آیا کروں گا، اب تو ٹھیک ہے نا؟ رشانے کو واپس لٹاتا ہوا وہ رشانے کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اس سے بولا تو رشانے کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی، جسے چھپانے کے لیے رشانے نے اپنے چہرے کا رخ تکیے کی طرف کر لیا۔ اوئے میں مذاق کر رہا تھا۔ روشی یہاں دیکھو میری طرف، تمہیں لگتا ہے تمہارا سائیں ایسا کر سکتا ہے؟ وہ رشانے کا چہرہ تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا پوچھنے لگا۔ تو ایسے مذاق میں بھی مت بولیے گا، میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر، بھلے ہی زندگی میں مجھ سے کتنا ہی خفا ہو جائیں، مگر یہ ظلم مجھ پر کبھی مت کیجیے گا سائیں۔ رشانے بالکل سنجیدہ ہو گئی تھی۔ زگیم نے باری باری اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے رشانے کو اپنے حصار میں قید کیا۔ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا، تم ہمیشہ میرے پاس رہنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی مجھ سے دور مت جانا۔ زگیم اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہوا اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ رشان نے اطمینان سے اپنی آنکھیں بند کر لی، وہ خود بھلا کہاں اس سے دور رہ سکتی تھی۔ کسی خیال کے تحت رشانے نے آنکھیں کھولی، سامنے بلکونی کے بند دروازے اور کھڑکی پر ڈھکے پردے پر اپنی نظر ڈالی۔ اس نے کمرے میں آنے کے بعد پہلا کام ہی یہ کیا تھا۔ زگیم کی بڑھتی ہوئی شدتوں پر اس کا دھیان دوبارہ اپنے شوہر کی طرف چلا گیا۔ وہ رشانے کو اپنے حصار میں لے کر مکمل طور پر اس پر قابض ہو چکا تھا۔ رشانے بھی ان لمحات میں اپنا آپ اپنی سوچیں صرف اپنے سائیں کے نام کرنا چاہتی تھی۔ زگیم کے گرد اپنے بازو کا حصار بنا کر اس نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ رات کا آخری پہر تھا جب رشانے کی آنکھ کھلی، اس کے پہلو میں زگیم بے خبر سو رہا تھا۔ ماحول میں خشکی کو محسوس کرکے رشانے نے کمفرٹر زگیم کے اوپر ڈالا، کیونکہ اس کی شرٹ رشانے کی شال کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ رشانے بیڈ سے اٹھ کر کپڑے چینج کرنے واش روم چلے گئی۔ واپس آ کر بالوں کا جوڑا بناتی ہوئی وہ دوبارہ لیٹنے لگی۔ تب اسے بلکونی میں کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ بلکونی کا بند دروازہ دیکھ کر خوف سے اس کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ اس نے فوراً مڑ کر زگیم کی طرف دیکھا، جو کہ بے خبر سو رہا تھا۔ دروازے کا ہینڈل ہلکا سا گھوما تو اس کے پورے جسم میں سنسنی سی پھیل گئی۔ اس سے پہلے دوبارہ ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی جاتی، وہ ہمت کرتی ہوئی خود دروازے کا لاک کھولنے لگی۔ جیسے ہی رشانے نے بلکونی کا دروازہ کھولا، ویسے ہی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بلکونی میں کھینچا۔ رات کا آخری پہر تھا۔
تب کشمالہ کی آنکھ کھلی۔ زگیم کو کمرے میں موجود نہ پا کر وہ بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ چاروں طرف اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ زگیم کے کمرے میں نظر ڈال کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات میں سناٹے کے باعث سرگوشی کی آواز پر وہ چوکنا ہوئی۔ خیال آنے پر کشمالہ نے اپنی بالکونی کا رخ کیا۔ ایک قدم ہی اس نے بالکونی میں رکھا تھا۔ وہ دوبارہ پیچھے ہوئی اور پردے کی آڑ سے زگیم کی بالکونی میں دیکھنے لگی۔ وہ رشانے کو تو پہچان چکی تھی مگر اس سے باتیں کرتا ہوا وجود زگیم ہرگز نہیں تھا۔ کشمالہ حیرت اور بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ سخت پہرا ہونے کے باوجود یہ آخر کون تھا جو حویلی کے اندر آنے کی جرأت کر سکتا تھا؟ رشانے اب واپس کمرے میں جا چکی تھی جبکہ وہ شخص جنگلے پر چڑھنے کے بعد پائپ پر چڑھتا ہوا حویلی کی چھت کے اوپر چڑھنے لگا۔ کشمالہ تیزی سے اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی حویلی کے پچھلے حصے میں موجود برآمدے میں پہنچی جہاں سے وہ اپنی چھت کا تھوڑا بہت حصہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا چھت پر سے چھلانگ لگاتا ہوا دوسرے گھر کی چھت پر کودا۔ یقیناً وہ شخص حویلی میں آیا بھی اسی راستے سے ہوگا۔ کشمالہ کا ارادہ زگیم کے کمرے میں جا کر رشانے سے بات کرنے کا تھا مگر کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی آئی۔ رات میں کون موجود تھا تیرے ساتھ کمرے کی بالکونی میں؟ صبح ناشتے کے دوران جب سب ٹیبل پر موجود تھے تب کشمالہ رشانے کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ زگیم سمیت سب نے ہی کشمالہ کی طرف دیکھا جبکہ رشانے کے ہاتھ میں موجود بریڈ کا پیس پلیٹ میں گر گیا۔ ماں یہ آپ کس طرح کا سوال کر رہی ہیں؟ اس سے رشانے کے کچھ بولنے سے پہلے زگیم کشمالہ کو دیکھتا ہوا بولا جبکہ فیروز جتوئی اور شمشیر جتوئی ناشتہ چھوڑ کر انہی کو دیکھ رہے تھے۔ تو حمایت مت لیں زگیم، مجھے تیری بیوی سے پوچھنے دے آدھی رات میں یہ تیرے کمرے کی بالکونی میں کھڑی کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کشمالہ زگیم سے بولتی ہوئی گھور کر رشانے کو دیکھنے لگی۔ رشانے کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ صبح صبح تمہیں کچھ نہیں ملا تو تم نے پھر ڈرامہ شروع کر دیا۔ بند کرو اپنا ڈرامہ اور ناشتہ کرنے دو سب کو۔ فیروز جتوئی کشمالہ کو جھڑکتا ہوا بولا۔ سائیں اگر یہ اتنی ہی سیدھی ہے تو یوں خاموش ہرگز نہیں ہوتی۔ چہرہ دیکھو اس کا کیسے ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ میں نے اسے خود رات میں دیکھا تھا کسی مرد کے ساتھ۔ کشمالہ فیروز جتوئی کو دیکھتی ہوئی بتانے لگی جبکہ رشانے کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمایاں ہونے لگی۔ خدا کے لیے ماں بس کر دیں اب میں گیا تھا رات میں اپنے کمرے میں، ساری رات میں تھا اس کے ساتھ اور کچھ جاننا ہے آپ کو؟ مجھے ساری زندگی اس بات کا بے حد افسوس رہے گا آپ نے اس پر اس حد تک گھٹیا الزام لگایا ہے۔ زگیم کشمالہ کی بات سن کر غصے میں کرسی سے اٹھتا ہوا بولا۔ وہ کشمالہ کے خیال سے صبح ہوتے ہی رشانے کو سوتا ہوا چھوڑ کر اپنے کمرے میں واپس کشمالہ کے کمرے میں آ گیا تھا مگر یہاں پر الٹا اس کی بیوی پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ یہ بات زگیم کو ہرگز برداشت نہیں ہوئی۔ کیوں پڑ گئی ہو تم اس کی بیوی کے پیچھے؟ کر دیا تم نے صبح کا ناشتہ برباد، مل گیا اب سکون تمہیں؟ آج کے بعد میں تمہیں اس حویلی کا ماحول خراب کرتے ہوئے نہیں دیکھوں کشمالہ۔ شمشیر جتوئی جو کافی دیر سے خاموش تھا کشمالہ پر اچھی طرح گرجتا ہوا بولا۔ دادا سائیں یہاں کا ماحول جب تک خراب رہے گا جب تک میں اور روشی یہاں پر موجود رہیں گے۔ یہ بدلے میں آئی ہے یا دشمنوں کا خوف اس کے اندر بستا ہے؟ بیوی ہے یہ میری، میں اس پر لگا کوئی بھی الزام برداشت نہیں کروں گا۔ ہمیں آج شام یہاں سے نکلنا ہے، پیکنگ کر لینا۔ زگیم شمشیر جتوئی کو بولنے کے ساتھ ہی آخری جملہ رشانے کو دیکھتا ہوا بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ رشانے نم آنکھوں کے ساتھ حویلی سے باہر جاتے ہوئے زگیم کو دیکھنے لگی۔ پھر اس کی نگاہ کشمالہ پر پڑی جو خون خوار نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ رشانے نظریں چرا گئی۔ کیوں آ جاتے ہیں آپ یہاں پر بار بار؟
آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ رات کے پہر روشانے نے بلکونی میں موجود تیمور خان کو دیکھ کر غصے میں پوچھنا چاہا۔ تیمور خان چونکا۔ اس کے نڈر انداز اور لہجے پر منع کیا تھا میں نے کہ اس کمینے کو اپنے قریب مت آنے دینا، سمجھ میں نہیں آیا تمہیں؟ تیمور خان کل رات والا منظر یاد کر کے اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا آنکھیں دکھا کر بولا۔ تمیز سے بات کریں خان، وہ شوہر ہیں میرے، اور کیوں مانوں میں آپ کی بات؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ مشورہ دینے والے؟ تیمور خان کی آنکھیں دکھانے پر ڈرنے کی بجائے روشانے الٹا اسے سنانے لگی۔ خاموش رہنے سے ڈرنے سے وہ روشانے کو مزید پریشان کرتا، اس طرح بولنے سے کم از کم وہ یہاں آنے کا دوبارہ تکلف نہ کرتا، اور روشانے ایسا ہی چاہتی تھی۔ بہت زیادہ بولنا نہیں آ گیا ہے تمہیں؟ اس ایک ماہ میں پر بھی نکل آئے ہیں، شاید تم بھول گئی ہو کہ میں کون ہوں۔ تیمور خان نے آہستہ آواز میں گڑاتے ہوئے اس کا بازو دبوچا۔ خان، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ زگیم جتوئی کی بیوی ہوں میں، اگر چاہوں تو ابھی اسی وقت اپنے شوہر کو یہاں بلا سکتی ہوں۔ اس کے بعد میرا شوہر اور اس حویلی کے ملازم جو آپ کے ساتھ کریں گے اس کا آپ کو بھی اچھی طرح اندازہ ہوگا۔ اگر میں خاموش ہوں تو صرف بڑے خان اور تائی ماں کی وجہ سے۔ خدا کے لیے خان، مجھے مجبور مت کریں کہ اپنی زندگی کے سکون کے لیے آپ کی موت کی دعائیں مانگوں۔ آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور دوبارہ یہاں آنے کی زحمت نہیں کریے گا۔ روشانے تیمور خان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ہوئے اس سے بولی تھی۔ تیمور خاموشی سے روشانے کو دیکھنے لگا۔ ڈرائیونگ کے دوران کل رات والی روشانے کی باتیں یاد کر کے اسے ڈھیر سارا غصہ آ رہا تھا۔ رات میں وہ اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو کر رات کی تاریکی میں ڈھل رہے تھے۔ تب تیمور خان نے حویلی کا رخ کیا۔ یہ تو اب طے شدہ بات ہے کہ تم دوبارہ اس حویلی میں واپس آؤ گی، پھر دیکھتا ہوں کیسے چلتی ہے تمہاری زبان میرے آگے۔ تیمور خان ڈرائیونگ کرتا ہوا سوچوں میں روشانے سے مخاطب ہو کر بولا۔ مین گیٹ سے گاڑی اندر لے جا کر اس کی نظر حویلی کی طرف خرم کی گاڑی پر پڑی۔ خرم کی گاڑی کو حویلی میں دیکھ کر اس کا میٹر مزید گھوم گیا۔ گاڑی روک کر جبڑے بھونچتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈھگ بھر کر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اسے سامنے ہی مسکراتی ہوئی سالے نظر آئی جو خرم کی بات پر ہنس رہی تھی، اور خرم کا بیٹا سالے کی گود میں موجود تھا۔ یہ منظر تیمور خان کا مزید دماغ خراب کرنے لگا۔ وہ دانت پیستا ہوا ان لوگوں کے پاس پہنچا۔ ارے خان، کیسے ہیں آپ؟ میں ابھی سالے سے آپ ہی کا پوچھ رہا ہوں۔ تیمور خان کو دیکھ کر خرم خوش دلی سے اس سے مصافحہ کرنے کو آگے بڑھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہیں بیٹھو، اور یہ بتاؤ کیوں آنا ہوا تمہارا یہاں؟ تیمور خان نے ہاتھ کے اشارے سے خرم کو اپنے پاس آنے سے روکا اور ڈائریکٹ اس سے آنے کی وجہ پوچھی۔ تیمور خان کے رویے پر جہاں خرم نے لب سکیڑ کر اپنے قدم روکے، وہیں سالے حیرت سے اپنے کزن کے ساتھ تیمور خان کا رویہ دیکھنے لگی۔ وہ یہاں میرے بلانے پر آیا ہے خان، خرم کی بجائے سالے تیمور خان کو جواب دینے لگی۔ میں نے تم سے پوچھا، جب تم سے بات کروں تم تب بولنا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں خرم، تو کس لیے آنا ہوا تمہارا یہاں؟ تیمور خان سالے کو درشتی سے بولتا ہوا دوبارہ خرم سے مخاطب ہوا۔ فون پر سالے نے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور دانیال بھی سالے کو یاد کر رہا تھا، تو میں نے سوچا آ کر مل لیا جائے۔ خرم اپنے چھوٹے سے بیٹے کو دیکھ کر تیمور خان کو اپنے حویلی میں آنے کا جواز بتانے لگا۔ طبیعت اس کی بالکل ٹھیک ہے، طبیعت خرابی کا تو اس نے بہانہ بنایا ہوگا تاکہ تم اس سے ملنے آ سکو، اور تمہیں بھی اپنے بیٹے کی آڑ میں یوں اس سے ملنا زیب نہیں دیتا۔ تیمور خان کی بات پر خرم شاکڈ انداز میں اس کو دیکھنے لگا، جبکہ سالے ملامت بھری نظروں سے تیمور خان کو دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں خان؟
मैं कुछ समझा नहीं। खुर्रम ने हैरत से पहले साले को देखा और फिर तैमूर खान को देखता हुआ पूछने लगा, अभी भी नहीं समझे? काफ़ी छोटी अक्ल के मालिक हो तुम। खैर, मेरा मतलब कहने का ये है कि मुझे तुम्हारा और तुम्हारे इस बेटे का साले से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा ख्याल रखना। तैमूर खान वाज़िया लफ्ज़ों में खुर्रम को समझाता हुआ बोला, तो कमरे में एकदम खामोशी फैल गई। चलो बेटा, घर चलते हैं। चंद सेकंड बाद खुर्रम अपने बेटे दानियाल से मुखातिब हुआ और इसे लेता हुआ वहाँ से चला गया। क्यों अपनी औकात दिखाई तुमने खुर्रम के आगे? क्यों ऐसी बकवास की तुमने? उससे जवाब देकर जाओ मुझे। खुर्रम के जाने के बाद तैमूर खान भी अपने कमरे में जाने लगा, तब साले उसके सामने आई। गुस्से के मारे इसकी आंखों के डोरे सुर्ख होने लगे थे। वो तैमूर खान से पूछने लगी, तुम भी अपनी औकात में रहो साले। अब की बार अगर मैंने तुम्हें अपनी औकात दिखाई ना तो तड़प कर रह जाओगी। वो पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में भरा हुआ था। उंगली उठाकर साले को वार्निंग देने लगा, तुम मेरे अपनों के साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकते खान। साले इसकी वार्निंग को खातर में ना लाते हुए इसको गिरबान पकड़कर गुस्से में बोली। तैमूर खान ने एक नज़र साले के हाथ पर डाली जो इसके गिरेबान पर था। दूसरी नज़र वहाँ से गुजरती हुई मुलाजमा को देखा जो तैमूर खान के अपनी तरफ देखने पर सर झुकाती हुई वहाँ से चले गई। तैमूर खान ने अपने गिरेबान पर मौजूद साले के दोनों कलाइयाँ पकड़ी। आपने वैसे अभी तक कितना अपना बना लिया तुमने और खुर्रम ने एक दूसरे को? ज़रा ये बात आज अपने शौहर को भी बता दो। तैमूर खान तंज़िया अंदाज में साले से पूछने लगा, जिस पर साले ने उससे अपनी दोनों कलाइयाँ छुड़वानी चाही। तुम एक पुस्त ज़हनियत रखने वाले घटिया शख्स हो खान। तुम्हारे मुँह लगाया तुम्हें अपने मुँह लगाना ही बेकार है। हाथ छोड़ दो मेरा। अपने कमरे में जाना है मुझे। आज सुबह ही इसने सोचा था कि वो सब कुछ भूलने की कोशिश करते हुए तैमूर खान के साथ एक नई शुरुआत करेगी, लेकिन इस वक्त इसे तैमूर खान के साथ साथ अपनी सोच पर भी गुस्सा आने लगा। तुम सिर्फ इस 2 टके के खुर्रम को मुँह लगाना पसंद करती हो, लेकिन आज तुम्हारा खान तुम्हें खुद अपनी मुँह लगाएगा, मगर यहाँ नहीं बल्कि अपने कमरे में ले जाकर। तैमूर खान बोलता हुआ साले को खींचकर अपने कमरे में ले जाने लगा। घर के मुलाजिम तमाशा देख रहे थे, मगर किसी में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। इस वक्त कुबरा खातून अपने कमरे में, जबकि सरदार इस्माइल खान और ज़रीन बाहर किसी काम से निकले हुए थे। साले ने जान तोड़ कोशिश की थी कि वो अपना आप तैमूर खान से छुड़वा सके, लेकिन अगर इस वक्त साले गुस्से में थी तो तैमूर खान भी अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था। कमरे में लाने के बाद वो साले को बेड पर फेंक चुका था। तुम होशो हवास में तो हो अपने? वो बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करने लगा। तब साले इसके ख़तरनाक तेवर देखकर ज़ोर से चीखी। इस दिन अपने हवासों में नहीं थी, मगर आज पूरे होशो हवास में हूँ। तैमूर खान बोलते हुए साले की तरफ कदम बढ़ाए तो साले तेज़ी से वॉशरूम का रुख करने लगी ताकि अंदर जाकर अपने आप को लॉक कर सके। तैमूर खान इसका इरादा भांपने के साथ ही इसे अपने हिसार में जकड़ चुका था। क्या हो गया है मेरी जान? लगता है तुम तो डर गई हो अपने खान से। तैमूर खान साले को बेड पर लटाकर इसके ऊपर झुकते हुए पूछने लगा, क्योंकि खौफ की परछाइयाँ साले के चेहरे पर रक्सा थी। खान, मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगी। साले को अंदाज़ा हो गया था अब वो मज़ाहमत करने के बावजूद इसकी गिरफ्त से नहीं निकल सकती, इसलिए तैमूर खान को धमकाती हुई बोली, अपनों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते मेरी जान। गौर करो ज़रा, मैं भी तुम्हारा अपना हूँ, बल्कि इस खुर्रम से ज़्यादा अपना हूँ। जब तक मैं तुम्हें अपनेपन का एहसास नहीं दिलाऊंगा, तब तक तुम अपनी मनमानियाँ करके अपने खान का खून जलाओगी। तैमूर खान ने बोलने के साथ ही उसका दुपट्टा उतार कर दूर फेंका।
اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی خان۔ تیمور خان کی سانسوں کی گرمائش اپنے چہرے پر محسوس کرتی ہوئی وہ بے بسی سے بولی، جان تو تمہاری میں لے لوں گا اگر تم دوبارہ اس خرم سے یا اس کے بیٹے سے ملی تو۔ خان تمہیں یہاں اپنے کمرے میں لے کر آ گیا ہے، اب تم واپس اپنے کمرے میں نہیں جا سکتی۔ اگر آج تم نے اپنا آپ اپنے خان کو نہیں سونپا تو تمہارا یہ خان حیوان بننے میں صرف 2 منٹ لگائے گا۔ وہ سالے کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں میں اپنی انگلیاں پھنساتا ہوا اس پر جھک چکا تھا۔ برا مان گیا تو میری بات کا، ناراض ہو کر جائے گا مجھ سے۔ وہ صبح کا حویلی سے نکلا، شام میں واپس پہنچا تو رشانے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ کشمالہ زگیم کے پاس آتی ہوئی اس سے بولی، ماں پلیز، میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے بات بڑھے۔ صحیح ہے روشی، آپ کو پسند نہیں ہے، میں آئندہ خیال کروں گا کہ وہ حویلی میں آج کے بعد نہیں آئے۔ زگیم بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کشمالہ کو دیکھ کر سنجیدہ انداز میں گویا ہوا، تو شروع سے ایسا ہی ہے؟ بچپن میں اس رباب کے پیچھے مجھے اکثر نظر انداز کر دیا کرتا تھا، اب اس کی بیٹی کے آگے تجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ اپنی ماں سے تو تجھے پیار ہی نہیں ہے۔ زگیم کشمالہ افسوس کرتی ہوئی زگیم سے بولی، تو زگیم لب بھونج کر اسے دیکھنے لگا، مجھ سے پیار کا ثبوت چاہیے آپ کو؟ ماں کیا یہ ثبوت کم ہے کہ چند سال بعد ہی یہ حقیقت جاننے کے باوجود کہ آپ نے پھپھو کا نکاح چھپایا تھا، میں نے اس راز سے پردہ نہیں ہٹایا، صرف اس وجہ سے کہ اگر بابا سائیں کو یہ بات معلوم ہو جاتی تو وہ آپ کو کھڑے کھڑے اس حویلی سے نکال دیتے۔ جانتی ہیں آپ کے اس عمل سے زریاب خان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ کم سے کم اس دن اگر پھپھو کے پاس نکاح نامہ موجود ہوتا تو ان کی زندگی یوں نہ اجڑتی۔ پلیز اب آپ بے بنیاد الزام لگا کر میرے اور روشی کے رشتے میں نا اتفاقی مت پیدا کریں۔ زگیم کشمالہ کا شرمندہ چہرہ دیکھتا ہوا بولا، میں مانتی ہوں آج سے 18 سال پہلے جو مجھ سے ہوا وہ غلط تھا، لیکن آج صبح جو میں نے بولا وہ غلط نہیں تھا۔ زگیم، تیری بیوی اس کمرے کی بلکونی میں کسی کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی، وہ برابر والے گھر کی چھت کے ذریعے یہاں آیا تھا روشی سے ملنے، یہ سب میں تیرے سر کی قسم کھا کر بولتی ہوں۔ کشمالہ زگیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتی ہوئی بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ زگیم کمرے میں کھڑا کشمالہ کے لفظوں پر غور کرنے لگا۔ آج شام ان دونوں کو شہر کے لیے روانہ ہونا تھا، مگر زگیم نے باہر سے آنے کے بعد واپسی کی کوئی بات نہیں کی۔ رشانے کے پروگرام پوچھنے پر زگیم نے اسے فی الحال شہر واپس جانے سے منع کر دیا تھا۔ رشانے نے محسوس کیا جب سے وہ باہر سے واپس حویلی آیا تھا تب سے ہی خاموش تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ کشمالہ کمرے میں جانے کی بجائے اپنے کمرے میں موجود تھا اور مسلسل صوفے پر بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ میں بزی تھا۔ سائیں، آج رات سونا نہیں ہے کیا آپ نے؟ اسے مسلسل مصروف دیکھ کر بالآخر رشانے زگیم سے بولی، تم انتظار مت کرو میرا، نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ۔ زگیم نے ایک نظر رشانے پر ڈالی، وہ جواب دیتا ہوا دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ رشانے بیڈ سے اٹھ کر زگیم کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھی، کیسے سو سکتی ہوں؟ آپ کو معلوم تو ہے ایسے نیند نہیں آتی مجھے، وہ زگیم کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ زگیم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اصرار تھا کہ وہ بیڈ پر چلے۔ سونے سے پہلے زگیم اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اس سے تھوڑی دیر باتیں کرتا تھا، اس کے بعد ہی وہ دونوں سوتے تھے۔ رشانے کی بات سن کر زگیم لیپ ٹاپ بند کر کے ایک سائیڈ پر رکھتا ہوا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ رشانے مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھا، وہ آنکھیں بند کر کے زگیم کی شرٹ سے اٹھتی سگریٹ اور پرفیوم کی مکس خوشبو محسوس کرتی اس کے سینے پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگی۔ رشانے نے محسوس کیا وہ روز کی طرح اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا
रुशाने से बातें नहीं कर रहा था। इतने खामोश क्यों हैं साईं? क्या कोई बात हुई है? रुशाने ज़गीम की खामोशी महसूस करके यूं ही इसके सीने पर अपना सर लगाए ज़गीम से पूछने लगी। कुछ खास नहीं, वैसे ही सर में दर्द हो रहा था। ज़गीम इसे टालता हुआ बोला, मगर यह सच भी था। कशमाला की बातें सोचकर अब इसका सर दर्द कर रहा था। सर में दर्द हो रहा है तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? रुशाने ने बोलते हुए उसके सीने से सर उठाया। अब वो ज़गीम की पेशानी पर अपना नाजुक हाथ रखकर उसका सर दबाने लगी। ज़गीम गौर से रुशाने का चेहरा देखने लगा। क्या सोच रहे हैं? सर दबाती हुई हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो ज़गीम से पूछने लगी, जो खामोश नज़रों से बहुत गौर से उसे देख रहा था। सुबह माँ ने जो बात कही थी उसमें कितनी हकीकत है रोशी? ज़गीम के सवाल पर ना सिर्फ रुशाने का हाथ थमा, बल्कि मुस्कुराहट भी उसके होंठों से गायब हो चुकी थी। ज़गीम उसके चेहरे का एक एक तासर खामोशी से देख रहा था। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सुबह वाली बात हकीकत पर मबनी हो सकती है? रुशाने धड़कते दिल के साथ ज़गीम से नज़रें चुराती हुई पूछने लगी। तभी ज़गीम ने अपनी पेशानी से उसका हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा। माँ की बात में वाकई हकीकत नहीं थी। ज़गीम लेटा हुआ यूं ही इसका चेहरा देखने लगा। रुशाने को घबराहट होने लगी, मगर वो ज़गीम पर ऐसा कुछ भी ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मामी को गलत फहमी हुई होगी। झूठ बोलते हुए रुशाने का दिल पर बोझ सा पड़ गया था। इसने जल्दी से ज़गीम के सर से अपना हाथ हटाया और वापस इसके सीने पर सर रख कर लेट गई। ज़गीम के सर की झूठी कसम खाते हुए इसने अपने आप पर ढेर सारी मलामत की थी, मगर वह ज़गीम को सच बताकर यहाँ हवेली में इससे नाराज़गी भी नहीं मोल सकती थी। रुशाने ने तैमूर खान को अच्छी खासी बातें सुनाई थी। इसे पूरी उम्मीद तैमूर खान अब दोबारा कभी यहाँ का रुख नहीं करेगा। दूसरा, वो ज़गीम का रद्द अमल अपनी नोटबुक पर लिखे तैमूर खान के नाम पर भी देख चुकी थी। वो कोई भी बात ज़गीम को बताकर दोनों को एक दूसरे के आमने सामने हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। वो जब से हवेली में आई थी तब से उसका और ज़गीम का रिश्ता ख़राब हुआ जा रहा था। इसे इंतज़ार था ज़गीम के साथ वापस जाने का। शहर जाकर यकीनन सब कुछ ठीक हो जाता। रुशाने ज़गीम के सीने पर सर रखे हुए सोच रही थी, तब ज़गीम उसका सर अपने सीने से हटाता हुआ बेड से उठ गया। क्या हुआ साईं? ज़गीम के इस तरह उठने पर रुशाने बेसाख्ता उससे पूछने लगी। कुछ नहीं, तुम सो जाओ। ज़गीम रुशाने से बोलता हुआ सिगरेट का पैकेट और लाइटर लेकर बालकोनी में चला गया। रुशाने के कसम खाने के बाद वो मज़ीद उलझ चुका था। ज़गीम को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा था, कुछ भी हो जाए कशमाला इसके सर की कभी भी झूठी कसम नहीं खाएगी। खैरियत, सुबह कहाँ जा रहे हैं आप? कल रात से ही ज़गीम का अंदाज़ कुछ खींचा खींचा था और अब वो सुबह सुबह इसे कुछ बताए बगैर तैयार हो रहा था, जैसे ऑफिस जाने की तैयारी करता था। रुशाने के पूछने पर वो इसे देखने लगा। हाँ, ऑफिस जाना है मुझे, ज़रूरी काम से। अलमारी में से कोई चीज़ ढूंढता हुआ ज़गीम रुशाने को जवाब देने लगा। रुशाने हैरत से उसे देखने लगी। क्या मुझे छोड़कर जा रहे हैं साईं? रुशाने परेशान होती हुई ज़गीम से पूछने लगी। वो अलमारी का दरवाज़ा बंद करता हुआ रुशाने के पास आया। पहले कभी तुम्हें ऑफिस लेकर गया हूँ अपने साथ? वो संजीदा लहजे में रुशाने को देखता हुआ पूछने लगा। उसकी आवाज़ इसके लहजे में मजाक की रमक तक ना थी। मेरा मतलब वो नहीं था। यहाँ मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ आपके बगैर? रुशाने इसे अपनी बात का मफ़हूम समझाती हुई बोली। दूसरी लड़कियाँ कैसे रहती हैं अपने ससुराल में शोहरों के बगैर? ज़गीम अब बिगड़े तेवरी के साथ उल्टा रुशाने से सवाल करने लगा। चंद सेकंड रुशाने खामोशी से ज़गीम को देखने लगी, फिर बोली, साईं, मेरा मतलब है आप 10 मिनट मुझे दें, मैं अभी आपके साथ। रुशाने बोलती हुई बेड से उठी।
تو زگیم اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، بچوں کی طرح ری ایکٹ مت کیا کرو روشی، تم میری بیوی ہو، کوئی چھوٹی بچی نہیں جو میں تمہیں اپنے ساتھ ساتھ لٹکائے پھروں۔ ویسے بھی کالج تو تمہارا بند ہونے والا ہے پیپرز کی وجہ سے، خاموشی سے 2 دن یہیں رہو۔ آفس میں ضروری کام ہے، پرسوں تک نپٹا کر آ جاؤں گا۔ زگیم رشانے کو ٹوکتا ہوا بولا تو وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ کہیں کچھ غلط ضرور ہوا تھا، مگر کہاں؟ وہ رشانے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ ناشتے کی ٹیبل پر اسے معلوم ہوا کہ زگیم کے ساتھ فیروز جتوئی بھی اپنے چیک اپ کے لیے زگیم کے ساتھ شہر جا رہا ہے۔ صبح تیمور خان کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر اپنے برابر میں لیٹی ہوئی سالے پر گئی۔ وہ کندھے تک چادر اوڑھے سیدھی لیٹی ہوئی مسلسل کمرے کی چھت کو گھور رہی تھی۔ تیمور خان نے دوسری نظر اپنی شرٹ کے ساتھ پڑے اس کے کپڑوں پر ڈالی۔ کل رات اس نے تھوڑی بہت مزاحمت کے بعد تیمور خان کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اپنی شرٹ پہننے لگا۔ شرٹ پہنتے ہوئے اس کی نظر مسلسل سالے پر تھی جو ابھی تک اسی پوزیشن میں لیٹی ہوئی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، یہ کپڑے پسند نہیں ہیں تمہیں یا پھر تم دوسرے کپڑے پہننا چاہ رہی ہو؟ تیمور خان کی بات سننے کے بعد بھی سالے نے کوئی ری ایکٹ نہیں کیا تھا۔ وہ ابھی بھی کمرے کی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اب سمجھا، تم یہ کپڑے مجھ سے پہننا پسند کرو گی۔ تیمور خان اس کے کپڑے ہاتھ میں لیتا ہوا بیڈ پر سالے کے پاس آ کر بیٹھا۔ تیمور خان نے پاؤں کی طرف سے چادر سرکائی تو سالے کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ سالے نے اپنے پاؤں سمیٹنا چاہے تو تیمور خان نے اس کے دونوں پاؤں پکڑ کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اب سالے کی بجائے اپنے ہاتھ میں موجود ٹراؤزر کو دیکھنے لگا۔ تمہیں کتنے پیار سے بولا تھا کہ مجھے سمیٹ لو، اپنا بنا لو، پھر خان صرف تمہارا رہے گا، مرتے دم تک صرف تمہارا، مگر تم ٹھہری ایک الٹی کھوپڑی کی ضدی لڑکی۔ جو میں نے پہلے تمہارے ساتھ کیا تھا اس کے لیے اب زرین تیمور خان کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی، کیا آپ لوگوں نے نکاح کے وقت اس کی دلی رضامندی جاننی چاہی تھی؟ جو اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، اسے ایک نہ ایک دن تو اپنے کمرے سے رخصت ہو کر میرے کمرے میں آنا ہی تھا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تیمور خان چڑھتا ہوا بولا، اماں حضور کو اس بات کا علم نہیں ہے ابھی تک۔ زری تم انہیں مناسب لفظوں میں بتا دینا، اور اب جب کہ سالے اپنے کمرے سے رخصت ہو چکی ہے تو ولیمے کی تقریب بھی رکھ لیتے ہیں۔ سردار اسماعیل خان بات بڑھانے کی بجائے ختم کرتا ہوا بولا، ولیمے کی تقریب بھی ہو جائے گی، مگر اس تقریب میں ایک فرد خاص کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو تھوڑے دن انتظار کرنا پڑے گا۔ تیمور خان بات مکمل کر کے ناشتے میں مگن ہو چکا تھا۔ ناشتے کے دوران ہی اس کے موبائل پر میسج آیا جس میں اس کے آدمی نے اسے اطلاع دی تھی کہ زگیم جتوئی اور فیروز جتوئی 2 دن کے لیے آج شہر روانہ ہوئے ہیں۔ تیمور خان چائے کے گھونٹ بھرتا ہوا کچھ سوچنے لگا۔ ارے پاگل، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے۔ لگ رہا ہے تمہارے گھر میں ضرور کوئی خوشخبری آنے والی ہے۔ اپنے سائیں کو بتایا تم نے اپنی طبیعت کے بارے میں؟ وہ جو کل پرسوں سے محسوس کر رہی تھی آج زرین سے موبائل پر شیئر کرنے لگی۔ نہیں، سائیں کو تو ابھی کچھ نہیں بتایا، بس جو بات محسوس کی آپ کو بتا دی۔ ویسے بھی سائیں شہر میں ہیں اور میں اس وقت یہاں پر حویلی میں موجود ہوں۔ خوشخبری کا سننے کے باوجود رشانے بجھے دل سے بولی کیونکہ زگیم اس سے خفا تھا۔ ہاں تو اچھی بات ہے، اس حالت میں سفر کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ روشی بچے، اب تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا اپنے بچے کے لیے۔ ویسے ایک خوشخبری میرے پاس بھی ہے، زرین اسے خاص ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ بولی۔ کون سی خوشخبری؟ رشانے کے پوچھنے پر زرین نے اسے سالے اور تیمور خان کے نکاح کے بارے میں بتانے لگی۔ یہ بات اس نے رشانے کو ابھی تک نہیں بتائی تھی۔ اس خبر کے سنتے ہی رشانے کو تیمور خان پر مزید غصہ آیا۔ اتنی اچھی لڑکی ملنے کے باوجود وہ اسے تنگ کر رہا تھا، شاید اس کی فطرت ہی ایسی تھی۔ رشانے کا دل چاہا وہ زرین کو تیمور خان کی ساری حرکتیں بتا دے، مگر پھر زرین کی خوشی ملیا میٹ ہونے کے خیال سے ایسا نہیں کر سکی۔ تائی ماں، شاید کوئی آیا ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے۔
دروازے پر کھٹکے کی آواز پر رشانے کا سارا دھیان کمرے کے بند دروازے پر گیا۔ ساتھ ہی اس نے زرین کی کال کاٹ کر دروازہ کھولا۔ موبائل دے اپنا۔ کشمالہ کمرے میں آتے ہی بغیر کسی دوسری بات کے رشانے کے آگے ہاتھ بڑھاتی ہوئی بولی۔ رشانے نے بھی بغیر کچھ کہے اسے اپنا موبائل فوراً دے دیا۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی جو کشمالہ کو منع کرتی، پھر زگیم بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ کتنے دن چڑھے ہیں؟ موبائل لینے کے بعد کشمالہ رشانے کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگی، جس پر رشانے کو اندازہ ہو گیا کہ وہ زرین اور اس کی ساری باتیں سن چکی ہے۔ کچھ اندازہ نہیں ہے مجھے، ضروری نہیں ہے جیسا تائی ماں سمجھ رہی ہو ویسا ہی ہو۔ رشانے نظریں جھکا کر آہستہ آواز میں بولی۔ اس کا تو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ بتا، پرسوں رات تو نے اپنے تایا زاد تیمور خان کو یہاں کیوں بلایا تھا؟ کشمالہ کے سوال پر رشانے کا سانس بند ہونے لگا۔ اگر وہ کشمالہ کے سامنے مکر جاتی تو یقیناً کشمالہ بغیر اس کی حالت کا لحاظ کیے اسے مارنا شروع کر دیتی۔ مامی میں قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، میں نے یہاں پر کسی کو نہیں بلایا تھا، وہ خود یہاں پر آئے تھے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں، پلیز سائیں کو کچھ مت بولیے گا، مجھ پر رحم کرے، میں آپ کی بیٹیوں کے جیسی ہوں۔ اپنے دل میں موجود میرے لیے سارا غصہ اور بدگمانی نکال دیں۔ رشانے کشمالہ کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر روتی ہوئی بولی تو کشمالہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر خوشخبری ہے پھر تو مجھے اپنا دھیان رکھنا پڑے گا۔ کمرے سے بلا وجہ میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہی سیڑھیاں چڑھنے اترنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کام کے لیے ضرورت پڑے تو شانوں کو آواز دے لینا۔ کشمالہ بے تاثر اس کو دیکھ کر بولی اور اس کا موبائل لے کر کمرے سے چلے گئی۔ وہ تیمور خان کو لے کر رشانے پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی معصوم ہے، مگر تیمور خان اس گھٹیا انسان پر زگیم کو بالکل بھی اعتبار نہیں تھا۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے رشانے کے موبائل پر کال ملائی تھی، مگر اس کا نمبر مسلسل بیزی جا رہا تھا۔ رشانے آخر اتنی دیر تک کس سے بات کر رہی تھی؟ زرین سے یا پھر تیمور خان سے؟ شک نہ کرنے کے باوجود کئی سوالات اس کے دماغ میں اٹھ کر مسلسل شور مچا رہے تھے۔ اب وہ ان کے جوابات پر ہی سکون سے بیٹھ سکتا تھا۔ وہ واپس جا کر رشانے سے سارے جوابات پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ملازمہ تیمور خان کے کمرے میں سالے کے سارے کپڑے رکھ کر گئی تھی، جسے سالے الماری میں جگہ بنا کر سیٹ کر رہی تھی۔ اس کا سارا سامان بیڈ پر بکھرا پڑا تھا۔ تیمور خان نے جس طرح کی بات خرم کے سامنے کہی تھی، سالے خرم کے سامنے بے حد شرمندہ ہوئی تھی۔ اس نے تیمور خان کا اپنی خالہ اور خرم کے سامنے کافی اچھا امیج بنایا تھا، جو پرسوں تیمور خان نے نہ صرف خرم کے سامنے ڈاؤن کر چکا تھا بلکہ سالے کو بھی شرمسار کر چکا تھا۔ تیمور خان کے ساتھ بنے اس رشتے کو وہ ابھی تک قبول نہیں کر پائی تھی۔ وہ خود تو سالے سے محبت کا طلبگار تھا، مگر بدلے میں وہ اسے عزت تک نہیں دے سکا تھا۔ کیسے اس نے خرم کے سامنے ان دونوں پر الزام لگا کر ان کے رشتے کو شرمسار کیا تھا؟ بے شک یہ حرکت تیمور خان نے پہلی بار نہیں کی تھی، مگر وہ خرم کے سامنے اتنی گھٹیا بات کر سکتا تھا یہ سالے تصور میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ بکھرا ہوا سامان سمیٹ کر وہ ابھی فارغ ہوئی تھی، تب کمرے کا دروازہ کھلا اور تیمور خان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ سالے کو دیکھ کر چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا میرا کمرہ بہت زیادہ پسند آ گیا ہے جو کل سے تمہیں اس کمرے سے باہر نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا؟ تیمور خان خوشگوار موڈ میں سالے کو چھیڑتا ہوا بولا۔ وہ کل سے اب تک اس کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ زرین اس کے پاس اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے آئی تھی اور چند منٹ باتیں کر کے واپس چلے گئی تھی۔ رات کے وقت کھانے کی میز پر سالے کی غیر موجودگی دیکھ کر تیمور خان نے اپنا کھانا بھی ملازمہ سے کہہ کر اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ قید خانہ کسی بھی قیدی کو پسند نہیں ہوتا خان، صرف قیدی اس قید خانے میں اپنے آپ کو رہنے کا عادی بنا رہا ہوتا ہے۔ سالے کی بات پر تیمور خان نے اسے کھینچ کر اپنے سے قریب کر لیا اور جس ظالم دیوانے تمہیں قید کیا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس ظالم دیو کی بھی عادت ڈال لو، یہ تمہیں بالکل اسی طرح ساری زندگی قید رکھنا چاہتا ہے۔ اس دیو سے بلا وجہ کی تکرار ختم کر ڈالو۔ وہ سالے کو اپنی گرفت میں لیتا ہوا بہکے انداز میں بولا۔
اب وہ صالح کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتا ہوا مدہوشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تیمور خان کے کسی بھی عمل وہ اس نے مزاحمت نہیں کی تھی۔ پرسوں رات سے ہی اس نے ساری مزاحمت ترک کر دی تھی۔ کوئی بھی لڑکی کسی ظالم دیو کی خواہش نہیں کرتی، ہر لڑکی کو ایک شہزادے کا انتظار ہوتا ہے۔ کوئی بھی لڑکی کسی ظالم دیو کا انتظار نہیں کرتی ہوتی ہے۔ کچھ لڑکیاں میری طرح بے وقوف ہوتی ہیں جو ظالم دیو کو اپنا شہزادہ تصور کر بیٹھتی ہیں، لیکن جب حقیقت ان پر آشکار ہوتی ہے تو ان کا یہی حال ہوتا ہے جو میرا ہوا ہے۔ کسی شہزادے کے ساتھ تو لڑکی ساری زندگی خوشی خوشی گزار سکتی ہے، مگر کسی ظالم دیو کی قید میں وہ صرف ساری زندگی سسکتی رہتی ہے۔ اور یوں ہی سسک سسک کر ایک دن مر جاتی ہے۔ صالح تیمور خان کی گرفت میں اسے دیکھتی ہوئی بولی، جس پر تیمور خان کے چہرے کے تاثرات ایک دم تکلیف زدہ ہوئے۔ مگر دوسرے ہی پل اس نے غصے میں صالح پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی، اتنی سخت کہ صالح کے منہ سے بے ساختہ سسکی نکلی۔ اب تیمور خان کا دوسرا ہاتھ اس کے ہونٹوں کی بجائے اس کے بالوں میں تھا۔ وہ صالح کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتا ہوا اس کا چہرہ اوپر کر کے مزید اپنے چہرے کے قریب کر چکا تھا۔ تو میں ظالم دیو ہوں تمہارے لیے، پھر ایسا ہی سہی، مگر اپنے دماغ سے یہ خوش فہمی نکال دو کہ کوئی شہزادہ تمہیں مجھ سے چھین کر لے جائے گا۔ شاید اس خرم کو تم اپنا شہزادہ ہی تصور کر کے بیٹھی ہو۔ میں اس خبیث کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ تیمور خان غصے میں اس کے وجود کو اپنے شکنجے میں جکڑتا ہوا بولا، خاموش ہو جاؤ خان، خبردار جو تم نے اپنی زبان سے خرم کا نام لیا۔ مت گراؤ خود کو میری نظروں میں اتنا کہ تمہارا اٹھنا مجھ سے نظریں ملانا تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ مت گالی دو میرے اور خرم کے پاک تعلق کو، دودھ شریک بھائی ہے وہ میرا۔ صالح تیمور خان کو گرفت میں چیخ کر بولی تو ایک دم سے صالح کی بات سن کر تیمور خان کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ یہ ایک عجیب انکشاف تھا جو آج صالح نے اس پر کیا تھا۔ وہ حیرت سے صالح کو دیکھ رہا تھا، جبکہ صالح حقارت بھری نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر چلے گئی۔ تیمور خان کو اچانک سے شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ وہ کیا کچھ بول چکا تھا صالح اور خرم کے بارے میں۔ صرف اپنے اندر کی جلن کے باعث وہ صالح کے سامنے خرم کا نام لے کر اس کو نشتر چھوتا تھا، یہ جانے بغیر کہ آپس میں ان کا رشتہ کیا ہے۔ وہ شرمندہ ہوتا ہوا بیڈ پر جا بیٹھا۔ ویسے ہی موبائل کی رنگ ٹون نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ بیڈ پر صالح کا موبائل پڑا ہوا تھا جس پر رشانے کا میسج آیا تھا، اور رشانے نے صالح سے تیمور خان کا موبائل نمبر مانگا تھا۔ تیمور خان کو یہ میسج پڑھ کر حیرت ہوئی۔ یہ رشانے کا نیا نمبر تھا جو اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ بھلا اب رشانے کو اس سے کیا کام پڑ گیا تھا؟ یہ بات تیمور خان کو جاننے کے لیے صالح کے موبائل سے رشانے کو اپنا نمبر سینڈ کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کے موبائل پر رشانے کا میسج آیا جس میں اس نے فیروز جتوئی اور زکیم جتوئی کے شہر میں ہونے سے آگاہ کیا اور اسے حویلی میں پیچھے کے دروازے سے بلایا۔ تیمور خان رشانے کا میسج دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اسے کل ہی اپنے بندے سے اطلاع مل چکی تھی کہ فیروز جتوئی اور زکیم جتوئی شہر میں موجود ہیں، اور یہی بات رشانے کا اسے بتا کر حویلی بلانا، یہ میسج واقعی سے رشانہ نے کیا تھا یا دشمن کی کوئی چال تھی؟ جو بھی تھا، یہ جاننے کے لیے اسے آج رات دشمنوں کی حویلی جانا ہی تھا۔ تیمور خان بیڈ سے اٹھ کر الماری کی دراز میں رکھی اپنی پسٹل دیکھنے لگا۔ دستک کی آواز۔ کمرے میں ٹہلتی ہوئی رشانے نے دروازہ کھولا۔ بی بی سائی نے آپ کو نیچے کمرے میں آنے کو کہا ہے۔ دروازے پر کھڑی شانوں کی بیٹی نے رشانے کو کشمالہ کا حکم سنایا۔ رشانے اقرار میں سر ہلا کر اس کے ساتھ نیچے چل دی۔ زکیم کل سے ہی اسے حویلی میں چھوڑ کر خود شہر میں موجود تھا۔ وہ کل سے ہی کشمالہ کے کہنے پر اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس کا موبائل بھی کشمالہ کے پاس تھا اور کھانا اس کا اس کے کمرے میں پہنچا دیا جاتا۔ اب رات ہونے کو آئی تھی تو ملازمہ کے کہنے پر وہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نیچے چلی آئی۔ ملازمہ کے اشارہ کرنے پر وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں اس نے دائیں جانب صوفے پر تیمور خان کو بیٹھا دیکھا تو رشانے کی حیرت سے پوری آنکھیں کھل گئی۔ وہ بے خوف خطر و آرام سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود آپ یہاں پھر دوبارہ چلے آئے، آخر کیوں کر رہے ہیں خان آپ میرے ساتھ ایسا؟ رشانے غصے میں تیمور خان کو دیکھ کر بولی۔
वो सोफे से उठकर चलता हुआ इसके पास आया। मैं यहाँ पर तुम्हारे बुलाने पर ही आया हूँ। तुम ही ने मुझे यहाँ मैसेज करके बुलाया है। तैमूर खान की बात पर रुशाने अभी हैरत का इजहार भी नहीं करती कि अचानक कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। ये कमरे का दरवाज़ा किसने बंद किया? खोलो इस दरवाजे को। रुशाने दरवाज़ा बजाती हुई बुलंद आवाज़ में बोली, जबकि तैमूर खान बिना टेंशन लिए चलता हुआ रुशाने के पास आया। रुशाने, मेरी बात सुनो। तैमूर खान इसके करीब आता हुआ बोला तो रुशाने एकदम पीछे हटी। आप दूर रहें मुझसे खान, आपको शर्म आनी चाहिए। साले जैसी लड़की से शादी के बावजूद आप। रुशाने ने इसे गुस्से में शर्मिंदा करना चाहा। वो मेरी बीवी है और तुम मेरी पहली चाहत। तैमूर खान रुशाने को दोनों कंधों से थामता हुआ बोला। इससे पहले रुशाने तैमूर खान के हाथों को दूर झड़कती खिड़की से आती फ्लैश लाइट ने यह मंजर मोबाइल में कैद कर लिया गया। मैं ज़गीम जुतोई की बीवी हूँ। किसी दूसरे की बीवी पर नज़र रखते शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म से डूब मरे आप। रुशाने गुस्से में तैमूर खान को देखती हुई बोली। वो एक बार फिर परेशानी से दरवाज़ा बजाने लगी। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, जितने फ़ख्र से तुम ज़गीम जुताई को शोहर कह रही हो। इसके बाप ने तुम्हारे बाप का कत्ल किया था इस हवेली में। रुशाने, मेरा मकसद तुम्हें हासिल करना नहीं है, लेकिन अब तुम इस हवेली में नहीं रह सकती। समझो मेरी बात को। दुश्मन हैं ये लोग हमारे। मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। वैसे भी आज नहीं तो कल ये लोग तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल देंगे, जैसे तुम्हारी माँ को निकाला था। आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तैमूर खान रुशाने का रुख अपनी तरफ करता इसे समझाने लगा। तभी कमरे से बाहर कदमों की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई कमरे की तरफ आ रहा हो। होश में तो हैं आप? मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली। आप यहाँ से चले जाएं, वरना आज आपको अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। सोचने समझने की सलाहियतें जैसे इसकी मफलूज हो चुकी थी। रुशाने बदहवासी में बोली, बेशक मुझे आज अपनी जान से हाथ धोने पड़े, मगर मैं आज यहाँ से तुम्हारे बगैर हरगिज़ नहीं जाऊँगा। तैमूर खान अटल लहजे में बोला। उससे पहले रुशाने उसका दिमाग दुरुस्त करती एकदम कमरे का दरवाज़ा खुला। तैमूर खान और रुशाने दरवाजे की तरफ देखने लगे। सामने ज़गीम के साथ शमशीर जुतोई और कशमाला मौजूद थे। बहुत फिक्र हो रही है तेरी बीवी को अपने आशिक की, जब भी इसे यहाँ से भगा रही है। कशमाला तंजिया लहजे में अपने बराबर में खड़े ज़गीम से बोली तो रुशाने बेयकीनी से कशमाला को देखने लगी, जबकि गुस्से में भरा हुआ ज़गीम 4 कदम का फासला अबूर करता हुआ तैमूर खान पर झपटा। हिम्मत कैसे हुई तेरी यहाँ कदम रखने की? ज़गीम ने बोलने के साथ ही तैमूर खान के मुंह पर 2 मुक्के जड़े। इससे पहले वो तैमूर खान को मज़ीद मारता, कशमाला बीच में आकर ज़गीम को पकड़ चुकी थी, जबकि हवेली के दूसरे मुलाजमों ने वहां आकर फ़ौरन तैमूर खान के दोनों बाजू पकड़े और इसे घेरे में लिया। ये खुद यहाँ पर नहीं आया है, इसे तेरी बीवी ने बुलाया है। अपनी बीवी का मोबाइल चेक कर, मुझे खुद मैसेज देखकर अंदाज़ा हो जाएगा। आज सुबह ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इसके पास मोबाइल है, तभी मैंने इसका मोबाइल काबू में किया और तुझे यहाँ आने को कहा। कशमाला ज़गीम को पीछे हटाती हुई बोली। रुशाने अभी भी बेयकीनी से कशमाला को देख रही थी। ये क्या कह रही हैं आप मामी? मेरा मोबाइल तो कल से आपके पास मौजूद है। रुशाने को अब समझ में आ रहा था कशमाला का उससे मोबाइल लेना, तैमूर खान का इतनी बेखौफी से हवेली के अंदर कदम रखना। रुशाने के बोलने पर कशमाला चलती हुई इसके पास आई। जितनी तो शक्ल से मासूम लगती है ना, अंदर से उतनी ही मकार है। यूँ सबके सामने झूठ बोलकर हमें गुमराह मत कर। क्या पहली बार तूने इसको यहाँ पर बुलाया है, या तेरा आशिक पहली बार तुझसे यहाँ मिलने आया है? कशमाला गुस्से और हकारत से रुशाने को देखती हुई बोली, जबकि हाथ का इशारा इसका तैमूर खान की तरफ था, जो कि इस वक्त हवेली के मुलाजमों में घेरे में जकड़ा खड़ा था। कशमाला चलती हुई ज़गीम की तरफ आई, जो कि सुर्ख आंखों से सारा मंजर देख रहा था। कशमाला ने अपने हाथ में मौजूद मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। ये तस्वीर शानो की बेटी ने थोड़ी देर पहले ली है, जब ये बदज़ात अपने इस आशिक को अपने माँ बनने की खबर सुना रही थी। कशमाला की बात सुनकर हैरत और बेयकीनी से ज़गीम ने रुशाने को देखा।
اس کی بیوی ماں بننے والی تھی اور ایسی کوئی بات کی اسے خبر تک نہیں تھی۔ دوسری طرف رشانے افسوس بھری نظروں سے کشمالہ کو دیکھ رہی تھی، جو ایک کے بعد ایک اس پر بہتان لگا رہی تھی، مگر احتجاجاً بھی وہ اپنے لیے کچھ نہیں بولی، یوں ہی خاموش کھڑی رہی۔ میں ایک بار پھر تیرے سامنے قسم نہیں اٹھاؤں گی، تجھے یقین کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ تیرے اوپر ہے، لیکن میں اس گناہ کی پوٹ کو اب اس حویلی میں نہیں رکھوں گی۔ اس کی کوکھ میں پلنے والا گند وہ اس حویلی کا خون نہیں ہے۔ اگر اپنی بیوی پر تو آج بھی یقین رکھتا ہے تو بے شک اسے حویلی سے لے کر چلا جا۔ کشمالہ زگیم کی طرف دیکھتی ہوئی بول رہی تھی، اور وہ موبائل کی سکرین پر خاموشی سے رشانے اور اس انسان کی تصویر دیکھ رہا تھا جس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ اس بات سے خود رشانے اچھی طرح باخبر تھی۔ کشمالہ کی بات سن کر زگیم چلتا ہوا رشانے کے پاس آیا، جو آنکھوں میں بے شمار آنسو لیے اب زگیم کو دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے اپنے بچے کا ثبوت مت مانگیے گا سائیں، ورنہ میں مر جاؤں گی، وہ تڑپ کر زگیم کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، جو کہ پہلے ہی اس سے خفا ہو کر اسے اکیلا حویلی میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تم نے اسے میسج کر کے یہاں بلایا تھا یا نہیں؟ زگیم رشانے کو دیکھ کر سوال اٹھانے لگا، تو رشانے نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ زگیم کے سر پر رکھا۔ آپ کی قسم کھا کر کہتی ہوں سائیں، میں نے اسے کوئی میسج نہیں کیا تھا۔ رشانے کے قسم اٹھانے پر زگیم نے اس کا ہاتھ بری طرح اپنے سر سے جھٹک دیا۔ 2 دن پہلے بھی تو نے میرے سر کی قسم کھائی تھی، وہ قسم سچی تھی یا جھوٹی تھی؟ سچ سچ بتانا مجھے، بے انتہا سنجیدگی سے زگیم نے رشانے سے پوچھا۔ رشانے زگیم کی بات سن کر ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ حویلی میں موجود تمام نفوس کی نظریں اس وقت ان دونوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اگر میں آپ کو اس وقت پورا سچ بتا دیتی تو آپ مجھ سے خفا ہو جاتے، مگر وہ بھی پورا سچ نہیں تھا سائیں۔ میں آپ کو اصل حقیقت، رشانے نے بولنا چاہا، تب زگیم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ تم نے میری ناراضگی کے ڈر سے میری جھوٹی قسم کھائی، یعنی اس دن بھی یہ تم سے ملنے آیا تھا؟ جو کچھ ماں نے تمہارے بارے میں بولا وہ سچ تھا، تو میں آج تمہاری قسم پر کیسے یقین کر لوں؟ زگیم غضبناک نظروں سے رشانے کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھ کر رشانے تڑپ اٹھی۔ جب تمہیں اس انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تو کیوں اسے وضاحت دے رہی ہو؟ آج اس کو ہم دونوں کے رشتے کی حقیقت سچ بتا دو۔ ملازموں کے بیچ جکڑا ہوا تیمور خان بے خوف ہو کر بولا۔ زگیم اس کی بات سن کر مشتعل انداز میں تیمور خان کی جانب اس کو مارنے کے لیے بڑھا۔ رک جاؤ، اس کے گندے خون سے اپنے ہاتھ خراب مت کرو۔ اچھا ہے جو اس وقت فیروز یہاں موجود نہیں ہے، میں اب کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا۔ بے شک ہماری عزت کا جنازہ نکل چکا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے کر ابھی اسے اس کے ساتھ رخصت کرو، یہ میرا حکم ہے۔ شمشیر جتوئی، جو سارے عرصے خاموش چپ کا لبادہ اوڑھے صوفے پر بیٹھا تھا، کھڑا ہو کر بولا۔ اپنے چھوٹے بیٹے کی موت کے بعد سے اس کی طبیعت میں وہ رعب اور تنتنا نہیں بچا تھا، مگر حویلی میں آج بھی اس کے حکم کو بجا لایا جاتا۔ یہ اس حویلی سے اس کے ساتھ جائے گی، مگر میں اسے طلاق دے کر نہ تو آزادی بخشوں گا، نہ کسی کی دلی مراد پوری کروں گا۔ بے شک یہ میرے نکاح میں رہ کر ساری زندگی میرے اس دشمن کے ساتھ گزارے، مگر میں اسے آزاد نہیں کروں گا۔ زگیم رشانے کو غصے میں دیکھتا ہوا شمشیر جتوئی سے بولا، اور قہر آلود نظروں سے وہ تیمور خان کو دیکھتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ کشمالہ خاموش کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ سائیں میری بات سنیں، آپ بے شک مجھ سے خفا رہیں یا مجھ سے بات نہیں کریں، مگر میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، وہ روتی ہوئی زگیم کے سامنے آ کر بولی۔ اسے لگا اگر آج وہ اس حویلی سے نکل گئی تو زگیم کی زندگی سے بھی ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی، جسے اب وہ اپنی زندگی سمجھنے لگی تھی۔ چلی جاؤ، اس وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرائے اور اس حویلی میں ایک بار پھر قتل ہو۔ زگیم غضبناک نظروں سے رشانے کا روتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولا، جس کی آنکھ میں آنسو اسے بے چین کر دیتے تھے۔ زگیم سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ رشانے ڈبڈبائی نظروں سے ابھی تک سیڑھیاں تک رہی تھی۔
چھوڑ دو اس بدبخت کو اور حویلی سے دور کرو ان دونوں بے شرموں کو۔ شمشیر جتوئی اپنے ملازموں سے بولتا ہوا وہاں سے چلا، جبکہ کشمالہ مسکراتی ہوئی روشانے کو دیکھنے لگی، جو اب تک سیڑھیاں دیکھتی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ تیری ماں اور تیرے نصیب میں اس حویلی کا سکھ نہیں لکھا ہے۔ جا چلی جا یہاں سے اور آج کے بعد آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ کشمالہ تفکر سے گردن اکڑا کر بولی، جو اس نے سوچا تھا وہ کر لیا۔ جیسے آج سے 18 سال پہلے وہ اپنا سوچا ہوا پایا تکمیل تک پہنچ چکی تھی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، نہ ہی آپ کو کبھی اوپر والے سے معافی ملے گی، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ روشانے اس عورت کو دیکھ کر بولی جس نے اس کی ماں کو بھی حویلی سے نکالا تھا۔ آج اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا تھا جیسے 18 سال پہلے اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، جس کی وجہ سے وہ اپنا وجود سنبھال نہیں پائی۔ اس سے پہلے چکرا کر وہ زمین بوس ہوتی۔ تیمور خان اسے تھام چکا تھا۔ اگر آج میں اپنے بیٹے کو بلانے کی بجائے یہاں پر میں اپنے شوہر کو شہر سے بلوا لیتی تو تیری جان نہیں بچ پاتی۔ اب اپنے وعدے کے مطابق اسے یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ کشمالہ تیمور خان کو بولتی ہوئی ایک نظر روشانے کے بے ہوش وجود پر ڈال کر وہاں سے چلے گئی۔ تو اپنا کہا تم نے پورا کر ہی لیا آخر، لے آئے تم روشانے کو واپس حویلی میں۔ صبح سویرے جب تیمور خان بیدار ہوا تو سالے اس کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ کل رات وہ جلدی سو گئی تھی، اس لیے حویلی میں روشانے کو دیکھ کر طوفان برپا ہوا، اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ تیمور خان بے ہوش روشانے کا وجود کو اپنے ساتھ حویلی میں لے کر آیا تھا۔ کبریٰ خاتون سمیت سردار اسماعیل خان اور زرین کے پوچھنے پر اس نے صرف اتنا ہی بتایا کہ زگیم جتوئی اور اس کے گھر والوں نے روشانے کو حویلی سے نکال دیا۔ بہت سارے سوالوں کے جواب وہ ان سب کے ذہن میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا آیا تھا، جہاں پر سالے پہلے ہی سو رہی تھی۔ خان اپنی زبان کا پکا ہے، جو کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے۔ بیڈ پر بیٹھتا ہوا وہ تھوڑا اکڑ کر سالے کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، روشانے کی رات سے ہی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ڈپریشن کے سبب وہ وقفے وقفے ہوش میں آتی، پھر ہوش و خروش سے بیگانہ ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن کے سبب اس کے مائنڈ کو ریلیکس رکھنے کے لیے اینٹی ڈپریشن دیا تھا۔ زرین کل رات سے ہی روشانے کے کمرے میں اس کے پاس موجود تھی۔ صبح سالے کو جب ساری صورتحال معلوم ہوئی تو اسے روشانے پر ترس آنے لگا۔ تو اب تم اس کا گھر توڑنے کے بعد زگیم جتوئی سے اس کا رشتہ ختم کروا کے خود روشانے سے شادی کرو گے؟ سالے نے بولتے ہوئے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا سا محسوس کیا۔ ایسا میں نے کب کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا؟ تیمور خان بیڈ سے اٹھ کر سالے کے پاس آتا ہوا سالے سے پوچھنے لگا۔